मिला है क्या? काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं आप, कुछ मेरे ख्याल में बड़ी चीज़ मिली है आपको। ऑब्वियसली मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मिला है और रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है तो खुश तो होंगे। क्या क्या मिला है? अच्छा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल दिखाएं ज़रा इसको, गोल्ड मेडल मिला है इनको। ठीक है। मेरी इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट से फ़र्स्ट पोजीशन आई है। BA ऑनर्स मैंने कंप्लीट किया है, तो 33rd कन्वोकेशन के मौके पर मुझे गोल्ड मेडल रिसीव हुआ है। तो बहुत अच्छा मोमेंट है और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा प्राउड मोमेंट होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बीइंग अ फीमेल इन दिस कंट्री पाकिस्तान, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट करना और एकेडमिक्स को हायर लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इनकरेज करना, ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि वो रास्ते जब हम लेकर आए और जा भी रहे थे, मैं अपनी फैमिली को देखने की कोशिश कर रही थी, मुझे नज़र नहीं आया। मैंने सोचा फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं इन पर्सन, वैसे तो हम साथ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं अभी दिखाऊँ फ़ौरन जाकर, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, बहुत रश है ना। चले मिल अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं। यहाँ पर जामिया कराची के 33वें सालाना तकसीम असनाद की तकरीब जो है वो मुनक्किद की जा रही है। इस तकसीम असनाद में कितने तलबा को जो है वो डिग्रियाँ तफवीज़ की गई हैं, किन किन को गोल्ड मेडल मिला है, ये तमाम तर तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है या गोल्ड मेडल हासिल किया है या नहीं भी हासिल किया है, डिग्री जो है उन्होंने हासिल की है, उनसे ही बात करेंगे तो पूरी तफसील। लेकिन सबसे पहले आपको इसके थोड़े से दिखाते हैं कि ये तकरीब जो है वो किस तरह से हुई। जामिया कराची का 33वां सालाना जलसा तकसीम असनाद एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत गवर्नर सिंध और चांसलर जामिया कराची मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने की। जलसा तकसीम असनाद में तालीमी साल 2023 मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम के मुख्तलिफ शोबाजात के 7248 तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं। तकरीब में 60 तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ शोबाजात में PhD, जबकि 43 तलबा को MPhil और 2 तलबा को MS की डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं। 2023 के इम्तहानात में पूरी जामिया कराची की सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हाफिजा अक्सा अनवर को तलाई तमगे से नवाजा गया, जबकि कुलियाजात की सतह पर 2023 के इम्तहानात में कुलिया फ़नून और समाजी उलूम में पहली पोजीशन हासिल करने पर शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की अनजीला, कुलिया तालीम में शोबा स्पेशल एजुकेशन की राबिया शहबाज, कुलिया मारिफ़े इस्लामिया की शोबा उलूम इस्लामी की मरियम, कुलिया कानून में अलिशबा जिलानी, कुलिया नज़मियात और इंतज़ामी उलूम में शोबा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की हानिया साजिद और कुलिया उलमुल अदविया में अमामा को तलाई तमगे से नवाजा गया। इसी तरह कुलिया उलूम में कुलिया की सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हाफिजा अक्सा अनवर और कुलिया इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर ज़ैन आदिल को तलाई तमगों से नवाजा गया। जलसा तकसीमी असनाद में ऑनर्स, मास्टर्स और BS प्रोग्राम साल 2023 के मुख्तलिफ शोबाजात के मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स में पोजीशन हासिल करने वाले 244 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल तफवीज़ किए गए। जलसे तकसीमी असनाद में 60 तलबा को PhD, 32 तलबा को MPhil, जबकि एक तालिब इल्म को DSc और एक तालिब इल्म को MS की डिग्री तफवीज़ की गई।
جس میں کلیہ فنون اور سماجی علوم میں 11 طلباء اور طالبات کو پی ایچ ڈی جبکہ 9 کو ایم فل، کلیہ نظمیات انتظامی علوم میں 10 طلباء کو پی ایچ ڈی جبکہ 1 طالب علم کو ایم فل کی ڈگری تفویض کی گئی۔ کلیہ علوم میں 21 طلباء اور طالبات کو پی ایچ ڈی جبکہ 15 طلباء اور طالبات کو ایم فل کی ڈگریاں دی گئیں۔ کلیہ علم الادویہ میں 7 طلباء کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی گئیں۔ کلیہ تعلیم میں 6 طلباء کو پی ایچ ڈی اور کلیہ قانون میں 4 طلباء کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تفویض کی گئیں جبکہ 6 طلباء کو ایم فل کی ڈگریاں دی گئیں۔ 1 طالب علم کو ڈی ایس سی کیمیا، 1 کو ایم ایس گائناکولوجی اور 1 کو ایم ایس آپریٹو ڈینٹسٹری کی ڈگری دی گئی۔ چانسلر جامعہ کراچی اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، لیکن جب تک حقوق العباد پر عمل نہیں ہوگا ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ اپنے دل میں کبھی حسد نہ لائیں، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر خالد عراقی نے طلباء سے کہا کہ یہ اسناد کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ آپ کی کامیابی کا آغاز ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ علم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ چیئرمین سندھ ایچ ای سی ڈاکٹر طارق رفیع کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طالب علم کو ایک اچھا انسان بنانا بھی ناگزیر ہے۔ میڈلز، پوزیشن اور مختلف شعبہ جات میں ڈگریاں حاصل کرنے والے یہ طلباء اور طالبات انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ آج ان کے والدین کا خواب پورا ہوا، محنت رنگ لائی ہے، آج اس کا ثمر ملا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب سے پہلے تو نام بتائیے گا۔ میرا نام ایمن عامر ہے۔ ایمن عامر، ایمن یہ بتائیے گا آپ نے کیا اچیومنٹ کی ہے آج؟ آپ جو ہے کوئی لینے آئے ہیں یہاں پر؟ جی، میں نے ایم فل کی ڈگری لی ہے مولیکولر میڈیسن، اور اس میں اسپیشلائزیشن میرا نیورو فارماکالوجی پہ ہے۔ اچھا، کوئی میڈل وغیرہ آپ کو ملا، کوئی پوزیشن ملی آپ کو؟ نہیں نہیں، ایم فل میں پوزیشن نہیں ہوتی، وہاں پہ سب پوزیشن ہولڈرس ہیں ہم لوگ سب۔ سارے پوزیشن ہولڈرس ہیں؟ اچھا، تو آج مطلب کیسا لگ رہا ہے یہ، مطلب جب ایک ڈگری ملتی ہے یا ایک کام، بہت بڑا کام ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو کیا مطلب جذبات ہوتے ہیں آدمی؟ بہت اچھے ہوتے ہیں، ایک اچھا پراؤڈ مومنٹ ہے ہم نے بڑی محنت سے ایم فل کی پوزیشن اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا، پھر ہمارا پورا سارا پروسیجر ہوا، سارا وائوا وغیرہ، اور ہم نے انٹرنیشنل پبلیکیشن ہم نے حاصل کی ہے اس کے اپنے ایم فل کے ورک پہ، تو بہت اچھا مومنٹ ہے، اور ہم سے زیادہ ہمارے پیرنٹس کے لیے زیادہ اچھا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ ان کی جو بچے ہیں وہ اتنا آگے جا رہے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں۔ آپ نے جو پڑھا ہے اسی فیلڈ، اسی میں کچھ کریں گی؟ کیا کرنا ہے، ارادہ ہے آپ کو؟ انشاءاللہ ضرور اسی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے اپنا نیورو فارماکالوجی، جس میں میرا الزائمر ڈیزیز پہ کام تھا، اسی کو میں نے فیوچر پہ لے کے جانا ہے اور پی ایچ ڈی اسی میں کرنی ہے۔ پی ایچ ڈی، ماشاء اللہ، گڈ۔ اچھا، آپ کھڑی رہیں، آپ اپنا نام بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام حنا ہے اور مجھے بھی یہاں پہ ایم فل کی ڈگری ان دا فیلڈ آف مالیکولر میڈیسن ایوارڈ ہوئی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جس طرح سے میں نے ان سے پوچھا، ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، مطلب جب ایک چیز کمپلیٹ ہوتی ہے، کچھ ملتا ہے، اس کا ثمر جب سے وہ کہتے ہیں وہ ملتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جی اچھا، میں یہاں پہ آپ کو یہ چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بینگ اے فیمیل ان دس کنٹری پاکستان، جو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، یہاں پہ ریسرچ کو پروموٹ کرنا اور ایکیڈمکس کو ہائر لیول پہ، پوسٹ گریجویشن لیول پہ انکریج کرنا، ایسے بہت کم انسٹیٹیوٹ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی آف کراچی کو کنگریچولیشنس کرنا چاہوں گی کہ وہ اتنے موقع جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ سیکنڈلی جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ICCBS، میں اس کے لیے بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں اسکالرشپ دیتے ہیں اور کافی فیسلٹیز پر فراہم کرتے ہیں، جن کے تحت ہماری ریسرچ جو ہے، تحقیق جو ہے، وہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ خواتین جو ہوتی ہیں تو اکثر دیکھا ہے میں نے، مطلب وہ انجینئرس بھی بنتی ہیں، MBBS بن جاتی ہے، لیکن شادی ہوتی ہے تو سارا کچھ چھاڑ کے وہ کر دیتی ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گی؟ جی اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور اس طرف جائیں، لیکن آپ ورک لائف بیلنس جو ہے آپ کا، وہ بہت ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے کہ آپ کا جو ورک ہے اور آپ کی جو بھی گھریلو مصروفیات ہیں، جو بھی آپ کی پرسنل لائف ہے، وہ ایک بیلنس، ایک متوازن طریقے سے بیلنس وے میں آپ کیری کر سکتے ہیں، اور فیمیلز جو ہے وہ میرے خیال سے تو وہ میل سے زیادہ اچھے سے مینیج کر سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسیج ہے؟ دونوں آپ بھی دیں گے، یہ بھی، ان کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ایم فل کریں، PhD کریں، مطلب اور اپنے وہ کریں، بتائیں۔ جی
اچھا، اس کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ ضرور انکریج، مطلب میں لوگوں کو کرنا چاہوں گی، اسپیشلی فیمیلس کو، ینگ گرلس کو، کہ آپ ضرور ہائر ایجوکیشن حاصل کریں. اور اس کے لیے محنت تو بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ جو ہے ریپیٹڈ فیلیئرز بھی آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ موٹیویٹڈ رہیں، خود کو ڈیلی بیسس میں موٹیویٹ کریں. اور ایٹ دی اینڈ سب سے بڑی اچیومنٹ جو یہ ہوتی ہے وہ آپ کی خود کی تو ہوتی ہے، لیکن آپ کے ٹیچرز اور آپ کے پیرنٹس کے لیے یہ اس سے بھی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. جی بالکل، آپ بتائیں. جی، میرا میسج یہی ہے کہ ضرور اپنے ایم ایس سی اور بی ایس سی کرنے کے بعد آگے ہائر ایجوکیشن کنٹینیو کرنی چاہیے. ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف بالکل جانا چاہیے، کیونکہ آگے جتنا فیوچر ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہی ہے. اور اس میں بہت ساری آپ کو ہرڈلس بھی آتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس بھی آتے ہیں بیچ بیچ میں چھوڑنے کے، تو چھوڑنا نہیں چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے. اور جیسا بھی سچویشن ہے ہمیشہ ہینڈل ہو جاتی ہے، اور ان دی اینڈ آپ کو رزلٹ بہت پازیٹیو ملتا ہے. ایک اور طالبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے. صباحت عروج نام ہے میرا. صباحت عروج. صباحت عروج، یہ بتائیے گا آپ کی کیا پوزیشن آئی ہے، کوئی گولڈ میڈل ملا ہے، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میری اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ پوزیشن آئی ہے. بی اے آنرس میں نے کمپلیٹ کیا ہے، تو 33rd کنووکیشن کے موقع پر مجھے گولڈ میڈل ریسیو ہوا ہے، اور کراچی یونیورسٹی کی طرف سے. یہ حاصل کر کے پہلی پوزیشن جس طرح ہوتی ہے، مطلب ہم بھی پڑھتے تھے، بڑی مطلب اس کے لیے جد و جہد آئی بھی ہے، بس مطلب ایک بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے. آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے بتائیں؟ فرسٹ آف آل تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. یقیناً ہر کوئی محنت کرتا ہے، اور بہت سارے جو ہے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس تھے ڈپارٹمنٹ میں، تو ان میں مجھے فرسٹ پوزیشن آئی، تو یقیناً مجھے یقین نہیں آیا تھا. لیکن اس کے بعد بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنے والدین کے چہروں پر خوشی محسوس کرتے ہوئے بہت زیادہ ہو رہی تھی، کہ پراؤڈ مومنٹ تھا بہت. گڈ. تو ابھی کیا مطلب ارادہ کیا ہے ابھی تک؟ میرا ارادہ آگے میں سول سروسز کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، اور میں پوری کوشش کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں. چلیں جی، مبارکباد ہو آپ کو بہت زیادہ. آپ نے پوزیشن بھی لی ہے، اور آپ کا جو تعلیم ویسے کس طرح ہے، مشکل ہے آج کل کے دور میں حاصل کرنا، اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آج کل کے دور میں تعلیم حاصل کرنا میرے خیال سے تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پہلے لڑکیوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا تھا. تو آج کل گورنمنٹ اور یونیورسٹیز بہت زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں. آج کل کے دور میں لڑکیوں کے تعلیم سے زیادہ پریکٹیکل لائف جو ہے مشکل ہے، کہ وہ تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں پرسیو نہیں کر پاتی اپنے کیریئر کو. تو میرے لحاظ سے تعلیم حاصل کرنا از اے فرسٹ اسٹیپ، جبکہ جو مین گول ہے وہ اپنا کیریئر ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں سر. فریال احمد خان. فریال، کیا ملا ہے؟ کیا کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، کچھ بڑی چیز ملی ہے آپ کو؟ آبویسلی محنت کی ہے تو اس کا رزلٹ ملا ہے، اور رزلٹ بہت اچھا ملا ہے، تو خوش تو ہوں گے. کیا ملا ہے؟ اچھا، گولڈ میڈل. گولڈ میڈل دکھائیں ذرا اس کو. گولڈ میڈل ملا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، گڈ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا، بات کرتے ہیں آپ سے. اچھا، آپ کو بھی کیا گولڈ میڈل ملا ہے؟ جی. اچھا، نام بتائیں اپنا. انم جاوید. انم جاوید کو بھی گولڈ میڈل کا بھی گولڈ میڈل دکھانے ہوئے. ماشاء اللہ، گڈ. آپ دونوں کو بہت زیادہ مبارک ہو. تھینک یو، بہت شکریہ. کیا فیلنگس ہیں بتائیں ابھی؟ اس وقت تو پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے بھی، اور اچھا فیملی کے لیے بھی. آبویسلی ہماری فیملی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے ان مومنٹس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ کی فیلنگس کیا ہیں؟ میں پورے راستے جب ہم لے کر آئے اور جا بھی رہے تھے، میں اپنی فیملی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے نظر نہیں آیا. میں نے سوچا پھر بھی میں جا کر دیکھتی ہوں. میں چاہ رہی تھی کہ میں ان پرسن، ویسے تو ہم ساتھ ہی جائیں گے، لیکن پھر بھی مجھے تھا کہ میں ابھی دکھاؤں فوراً جا کر، لیکن نظر نہیں آ رہے، بہت رش ہے نا. چلے مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، گولڈ میڈل کس چیز میں ملا یہ تو بتایا نہیں آپ لوگوں نے. جی، میں نے کیا ہے بی ایس ان پبلک ایڈمنسٹریشن. اچھا، پبلک ایڈمنسٹریشن میں. شادی کے بعد جو ہے لوگ بٹھا لیتے ہیں گھروں میں، ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیملی کے اندر جا کے شادی کر رہے ہیں نا. تو یہ پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فیملیز آپس میں ایک دوسرے کو پہلے انالائز کریں، کہ اور سامنے جو پرسن جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ہی کانورزیشن ہو جائے کہ اس کی کیا پرسپیکٹیو ہے شادی کو لے کے اور اپنی وائف ٹو بی سے. تو اس کا یہ پہلے سے یہ کانورزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جو یہ فیملیز مس کر دیتی ہیں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے، تاکہ جو لڑکیاں اتنا ٹائم لگا کے اتنا پڑھ رہی ہیں اور اتنی محنت کر رہی ہیں، پھر جب آپ ان کو گھر پر بٹھا دیں گے تو یا تو آپ اسی لڑکی سے شادی کریں جس کو کام وام نہیں کرنا ہو. آپ کہہ رہا تو کیا ہے، مطلب کرنے کا ہے نا؟ میں تو پڑھ رہی ہوں ابھی. آگے آگے مطلب
प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी हम अगर इसकी बात करें, मेरी बात करें, तो हम तो अभी भी इंडिपेंडेंट है, अभी भी हम जॉब करते हैं, तो फिर आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, एजुकेशन कैसी है, मतलब आसान है हासिल करना? देखिए, आसान कुछ भी नहीं होता, देयर इज़ नथिंग विच इज़ ईजी, आपको मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला बिल्कुल रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप अपने काम से ज़्यादा लॉयल हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है एक रिज़ल्ट मिलता ही है उसका। रिज़ल्ट मिलता ही है। आप लोग तो गोल्ड मेडलिस्ट तो दोनों माशाल्लाह, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं मिलता बेचारों को, वो बाज़ ऐसे भी हैं मतलब बहुत वीक नहीं होते, मतलब मेरे नज़र में वीक नहीं होता, मतलब खुद आदमी की वो होती हैं। उनके लिए क्या मैसेज है उन बच्चों, किस तरह पढ़ें वो? अच्छा, उनके लिए मैं ये बात मानती हूँ, ठीक है, वी रिसीव अ गोल्ड मेडल, हमने मेहनत की, लेकिन वो किसी से कम नहीं है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है बट दे आर मोर सक्सेसफुल, तो मे बी दे कैन अचीव देयर मोर, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। गोल्ड मेडल किसी बात की वो तस्दीक नहीं करता कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कितना आगे बढ़ेंगे। तो ये गोल्ड मेडल हमारे लिए, हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सही है कि भाई हाँ, हमने इतनी मेहनत करी और हमें उसकी कुछ अचीवमेंट आज मिल गई, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अगर हमें ये नहीं मिलता तो हम आगे प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते या फिर हम आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिनको नहीं मिला, कम से कम क्लियर तो हो गया ना। इंपॉर्टेंट ये देखें आपने क्लियर कर लिया, बस इंपॉर्टेंट ये, उसको कंटिन्यू करें, आगे जाएँ। हो सकता है आज नहीं मिला, बाद में मिल जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप लोगों से बात करने का। ये तलबा से हमने बात की, स्टूडेंट से हमने बात की जिन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया, किसी को डिग्री मिली है, और सबका यही कहना है कि वो मेहनत करके कोई भी चीज़ जो है वो हासिल की जा सकती है। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स कोई ज़्यादा नुमाया पोजीशन हासिल नहीं कर सके, वो भी कमज़ोर नहीं हैं, वो जो है मेहनत करके ये सब चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो भी वो फील्ड अपनाएं, उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर ये आएँ तो उसमें जो है मेहनत करें और मुस्बत सोच के साथ जो है आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी। किसी नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर आलम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।